دوستان محترم، قرآن مجید میں موجود آیات یا ایھا الذین آمنوا پر ہماری گفتگو سنی اجتماع میں چل رہی ہیں، اور آج قرآن مجید میں بالترتیب تیسرے مقام پر جو یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا، اس کو ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ دوستان محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم عطا فرمایا۔ سورۃ البقرہ ہی میں آیت نمبر 168 میں اللہ رب العزت نے طیب کے ساتھ حلال کو بھی ذکر فرمایا، لیکن وہاں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال و طیب ہیں۔ اب یہاں جو چیزیں قابل توجہ ہیں ہمارے لیے وہ یہ ہیں کہ کھانا پینا انسان کی زندگی کی ضروریات میں سے ہیں، جس پر انسان کے بہت سارے کاموں کا دار و مدار ہیں۔ غذا ہی انسان کے جسم کو طاقت اور قوت فراہم کرتی ہیں، اور اسی سے جسم صحت مند بھی رہتا ہے، اور اسی سے غذاؤں کی وجہ سے ہی جسم بیماری میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ اور غذا کا اثر صرف انسان کی طاقت و قوت اور صحت اور مرض ہی پر اثر نہیں پڑتا، یعنی غذا کی وجہ سے صرف طاقت ہی نہیں ملتی، صرف صحت اور مرض ہی غذا کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ غذا انسان کے اخلاق و کردار پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ اسی لیے حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے بار شریعت میں بعض جانوروں کا اہل ایمان کے لیے حرام ہونا اس کی وجہ ذکر فرمائی کہ یہ بعض جانور انسان کے لیے حرام کیوں ہیں، یہ کتا ہے، خنزیر ہیں، شیر ہیں، اور اس طرح کے دیگر جانوروں کا گوشت انسان کے لیے حرام کیوں ہیں؟ تو حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں چونکہ گوشت انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے، انسان جو غذا لیتا ہے اس سے اس کے جسم میں طاقت بھی آتی ہے، اور جس جانور کا وہ گوشت ہے اس کا اثر بھی، اس کی عادتوں کا اثر بھی انسان پر مرتب ہوتا ہے۔ تو حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کوئی جانور ایسا ہے جو حریص اور لالچی ہونے میں اس کی صفت غالب ہیں، کوئی جانور ایسا ہے جو محض نفس پرستی اور خواہشات کی تکمیل اس میں غالب ہیں، کوئی جانور ایسا ہے کہ جس میں ظلم غالب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا گوشت اس لیے حرام کیا کہ کھانے سے ممکن ہے جسم کو طاقت تو مل جائے،
مگر وہ ان جانوروں کی بری خصلتیں ایمان والوں میں نہ آ جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان حرام جانوروں کا کھانا ہمارے لیے حرام قرار دیا کہ صرف غذا سے مقصود جسم کی طاقت نہیں ہے، غذا سے مقصود انسان کی روح کی اصلاح بھی ہے، انسان کے باطن کی طہارت بھی ہیں، انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کے بلند درجوں تک پہنچانا بھی ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ چیز ذکر فرمائی کہ الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، سرکار فرماتے ہیں حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں ہیں جو شبہ والی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان شبہ والی چیزوں کے حوالے سے باضابطہ اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، تو جو ان بیچ والی شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس کا دین بھی بچ گیا، اس کی عزت بھی بچ گئی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ جائے گا وہ عنقریب حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو ایک محسوس مثال کے ذریعہ امت کو سمجھایا۔ سرکار نے فرمایا کالراعی یرعا، جس طرح سے ایک چرواہا اپنا جانور جب کھیت میں چرانے کے لیے لے جاتا ہے اور وہ کھیت کی جو منڈیر ہوتی ہیں، جس کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، سیڑا، جی، اگر اس کے اوپر بندہ اس جانور کو چراتا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یوشکو ان یرتع فیہ، قریب ہیں کہ وہ منڈیر پر چرنے والا جانور کھیت میں بھی منہ ڈال دے، چونکہ اب وہ قریب پہنچ چکا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں، اور درمیان میں شبہات ہیں، اور سرکار نے ان شبہات میں پڑنے والے کو اس جانور سے تشبیہ دی گئی جو جانور منڈیر پر چر رہا ہے، کہ وہ منڈیر پر چرنے والا قریب ہے کہ منہ ڈال دیں۔ اسی طرح شبہات والی چیزوں کو استعمال کرنے والا قریب ہے کہ حرام میں بھی منہ ڈال دیں۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، کہ ہر بادشاہ کی ایک حد مقرر ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں الا ان حم اللہ محارمہ، اور خبردار سن لو بے شک اللہ کی حد اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اب یہاں یہ جو سرکار نے ذکر فرمایا نا کہ حلال واضح حرام واضح، درمیان میں مشتبہات ہیں، اور پھر سرکار نے اس کو ایک اس جانور سے تشبیہ دی کہ جو کہ منڈیر پر چر رہا ہے اور قریب ہے کہ کھیت میں منہ ڈال دیں۔ سرکار نے فرمایا بس اسی طرح اللہ کی بھی بعض حدیں ہیں، اور پھر اس حدیث کے ساتھ یہ لفظ سرکار نے ذکر فرمایا جو میں آپ کو خاص سمجھانا چاہتا ہوں کہ غذا کا روح پر اثر کیسے پڑتا ہے۔ سرکار نے اس حدیث میں فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةٌ اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ سرکار فرماتے ہیں اور آگاہ رہو، سن لو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ الا وہی القلب، سرکار فرماتے سن لو،
जिस्म में गोश्त के उसी लोथड़े को दिल कहते हैं। तो यहां बात हो रही है चरागाह की, यहां बात हो रही है मुश्तबहात में पड़ने की, यहां बात हो रही है अल्लाह की हराम करदा हदों की। उसके साथ सरकार ने ये जिस्म के गोश्त के लोथड़े का जिक्र क्यों फरमाया कि वो सही तो पूरा जिस्म सही, वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ गया। इसका मतलब यह है कि शुबहात में पड़ोगे तो तुम वैसे ही हराम में पड़ जाओगे जैसे मुंडेर पर चरने वाला जानवर खेत में मुंह डाल देता है, और फिर यूं शुबहात के जरिया तुम हराम में पड़ोगे तो तुम में से कोई ये ना सोचे कि हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है, हमारे दीन पर क्या असर पड़ता है, हमारे ईमान पर क्या असर पड़ता है। सरकार फरमाते हैं ये मुंडेर पर चरने वाला जब खेत में मुंह डालेगा, जिस तरह शुबहात में पड़ने वाला हराम में मुंह डालेगा, तो तुम ये ना समझना कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लुकमे का सीधा असर तुम्हारे दिल पर मुरतब होगा और सीधा तुम्हारी आदत व अतवार बदलने लगेगी, तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, तुम्हारी फिक्र बदलने लगेगी। ये बिला वजह तो आज अकाइद, आमाल और दीन में लोग शक नहीं कर रहे हैं। पाक खाते तो सोच भी पाक बनती, तय्यब खाते तो इनका दिल भी तय्यब रहता। अगर तय्यबा तो इनके ज़हनो दिमाग और दिलों में उठने वाले ख्यालात भी पाकीज़ा होते हैं। मगर ये गैर तय्यब चीजें खा खा करके लोगों के जहन गैर तय्यब हो गए, उनके जहन खबासत की तरफ चले गए। तो अब फिर वो अकाइद में भी शक करेगा, वो अमल में भी शक करेगा, वो दीन में भी शक करेगा। वो फिर आगे ये कहेगा यार ये 1400 साल पुरानी बातें ये क्यों कर रहे हैं, हालात तो देखो, तकाजे तो देखो, क्या करना चाहिए। ये अजीब किस्म के उलमा हैं जो पुरानी बातें करते रहते हैं, हालात देखते ही नहीं है। ये उन मरीज जहनों की सोच है जिन्होंने तय्यब को छोड़ा और उस मुंडेर पर चरते चरते खेत में मुंह डाल दिया। तो इस गिज़ा ने उनके जिस्म पर ऐसा असर डाला कि अब उनकी सोच इस्लाम से हट रही है, अब उनकी रूह ईमान से हट रही है। तो इस्लाम के अलावा बाकी मजहबों में यह तालीम नहीं है। वो तुम्हें मुमकिन है कुछ इंसानी हक बताकर ये कहें कि किसी का हड़प ना लो ये अच्छा नहीं है, किसी का ले ना लो ये अच्छा नहीं है। मगर इस्लाम किस हद तक जाकर के हराम से बचाता है, जहां आज का गैर मुस्लिम जहन सोच भी नहीं सकता, इस्लाम वहां जाकर के अपने मानने वालों की दीन और ईमान की फिक्र भी करता है और उनकी रूहानी तरबियत भी करता है। इसलिए साथियों ये चीजें, और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने इस मकाम पर, मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं वो खास ये है, एक किताब है तबक़ातुस सालिहीन, और उसमें बाज़ाब्ता सैयदुना अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी जिंदगी बयान की, और खुसूसी बातें खास तौर पर तबक़ातुस सालिहीन में भी और कश्फुल महजूब में दाता गंजबख्श अली हजवेरी ने भी इस बात को बिलखुसूस जिक्र किया है कि सूफिया सालिहीन का भी उम्मत में इमाम अबू बकर सिद्दीक हैं। और उन्होंने वहां दलील जिक्र किए। क्या दलील जिक्र किए? दलील ये जिक्र की है वहां पर कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक गुलाम था और वो आपकी खिदमत में रोजाना खाना पेश करता। मायशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, एक दिन अपनी कमाई से वो कुछ हिस्सा लाया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे खाया। फ़क़ाल लहुल गुलाम, तो उस गुलाम ने अबू बकर सिद्दीक से कहा, तदरी मा हादा, अबू बकर तुम जानते हो ये जो तुमने खाया वो क्या था? आपने कहा मा हुआ, वो क्या था?
اس نے کہا کنتو تکہنتو لانسان فی الجاہلیہ، میں نے زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے ایک بندے کے لیے جادو کا کام کیا تھا، کہانت کا کام کیا تھا، اور اس سے اجرت لینا باقی تھا، فَأَعْتَانِ بِذَلِكَ، تو اس نے اسی اجرت کے بدلے میں یہ کھانا مجھے دیا تھا، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، تو یہی وہ چیز تھی جو آپ نے کھائی ہیں۔ قالت، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، صدیق اکبر نے اپنی انگلیاں منہ میں ڈالی اور جتنی چیز پیٹ میں گئی تھی الٹی کر کے اسے واپس نکال دیا، الٹی کر کے واپس نکال دیا۔ صدیق اکبر یہ وہ رازدار مصطفیٰ ہے، باضابطہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو صدیق اکبر کے دل میں جو راز تھے نبوت کے، وہ صحابہ میں سے بھی کوئی برداشت کرنے کا اہل نہیں تھا، وہ راز سرکار نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے تھے، وہ جان بوجھ کر نہیں کھایا۔ ایک شبہ والی چیز وہ بھی بندے نے زمانے جاہلیت میں کیا تھا، اور کوئی نہ کوئی کام ہی کیا تھا جس کے بدلے میں آیا تھا، مگر ایک شبہ والی چیز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً الٹی کر کے باہر نکال دی، کچھ حصہ نہ نکلا۔ آپ بہت کوشش کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا حضرت کچھ پانی پئیں گے تو وہ کھانا کھایا ہوا اوپر آئے گا تو پھر پانی کے ساتھ نکل آئے گا۔ آپ نے پانی پیا، پھر الٹی کی، اور جو کچھ بچا تھا جلد سے جلد اسے باہر نکال دیا، کیونکہ یہ انہیں سرکار نے ڈائریکٹ بتایا تھا کہ وما بینہما مشتبہات، کہ جو درمیان میں ہے وہ شبہ والی چیزیں ہیں، اس میں نہ پڑنا تم۔ تو انہوں نے کس طرح عمل کیا، اور اسی لیے تصوف کی جتنی بھی راہیں چل رہی ہیں ان راہوں کا سوتا پھوٹتا ہے تو ابو بکر صدیق کی سیرت سے پھوٹتا ہے۔ صوفیاء کی زندگی میں آپ کو یہ چیز واضح طور پر نظر آئے گی کہ صوفیاء رزق میں غذا کا خاص اہتمام کرتے ہیں، کہ یہ کوئی حرام کی طرف تو جاتے ہی نہیں، شبہات والی چیزوں سے بھی بچتے تھے۔ اور کئی ولیوں کی سیرت میں نے پڑھا کہ جب ایسی شبہ والی چیزیں ان کے پاس آتی تھیں، کوئی لاتا تھا تو اللہ ان کو یوں بچاتا کہ ان کا ہاتھ ہی اس کی طرف نہ بڑھتا، باضابطہ انہیں اس طرح غیبی اشاروں کے ذریعے اطلاع دی جاتی اور وہ ان شبہ والی چیزوں سے بچتے تھے۔ اسی لیے آپ اس سلسلے کے اندر اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا بشر الحافی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کی خدمت میں پہنچی اور سوال کیا کہ میں سوت کاٹتی ہوں، کپڑے بنانے کا عمل، تو رات کو ہمارے گھر کے قریب سے شاہی سواریاں گزرتی ہیں اور شاہی سواریوں کے آگے مشل بردار لوگ چلتے ہیں بڑی شمع اٹھا کر کے، جس کی روشنی پڑتی ہے تو میں اپنا سوت کاٹنا چاہتی ہوں، تو کیا میرے لیے شاہی سواریوں سے چلنے والی جو مشل ہیں اس کی روشنی میں سوت کاٹنا جائز ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے پوچھا کہ آپ کون ہو، پہلے یہ تو بتاؤ۔ کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر سے تو تقوی اور پرہیزگاری کا دریا بہتا ہے، تم ان مشعلوں کی روشنی میں سوت نہ کاٹا کرو کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی مشعل سے روشنی کا فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔
اور اسی طرح سے یہ ہیں وما بینہما مشتبہات سے بچنے والے. اور اسی طرح سے سیدنا رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ شاہی مشعل کی روشنی میں اپنی پھٹی ہوئی قمیص سی لی اور اس کو پہن لیا. فرماتی ہیں کہ شاہی مشعل کی روشنی میں اپنی پھٹی ہوئی قمیص کو میں نے سل کر جب پہنا تو فرماتی ہیں کہ میرے دل کی حالت کئی دنوں تک بدلی ہوئی محسوس ہونے لگی، کہ میرے دل کی حالت بدل رہی ہے، کیفیت بدل رہی ہے، کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. رابعہ عدویہ فرماتے ہیں کہ اچانک قمیص کا خیال آیا. فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے اس قمیص کو اتار کر پھینک دیا دل کی حالت درست ہو گئی اور اللہ نے پھر پہلے والا نور عطا فرما دیا. تو ساتھیو یہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اب یہاں میں دو چیزوں کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے حلال اور ایک ہے طیب. اب یہ طیب اور حلال ان دونوں میں کیا فرق ہیں؟ تو طیب وہ ہے جو نہ خود برا ہو اور نہ برے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو. جیسے سور یا کتے کا گوشت خود ہی برا ہے تو وہ تو حرام ہی ہے اور خبیث ہے. لیکن جو چیزیں واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق حلال ہیں، چاول ہیں، گیہوں ہیں، گوشت ہیں، لیکن حرام دولت سے اس کو حاصل کیا، حرام کمائی سے اس کو حاصل کیا، حرام ذریعے سے اس کو حاصل کیا، تو وہ چیز فی نفس ہی حلال تو ہیں مگر اب وہ چیز طیب نہیں ہے، اب وہ چیز خبیث ہو گئی. تو لوگ عام طور پر حالانکہ دونوں معاملات میں اہل ایمان بڑی تعداد میں کمزور ہیں کہ ایک تو وہ حرام جس کو اللہ رسول نے واضح لفظوں میں حرام کر دیا، جوا ہو، شراب ہو، لوٹ گھسوٹ کر کسی کا لے لینا ہو، غلط ناجائز دستاویز کر کے کسی کا قبضہ کر لینا ہو، یوں اس طریقے سے جو بھی واضح شریعت کی روشنی میں حرام ہیں ان میں پڑنا تو وہ تو بڑے درجے کا کبیرہ گناہ ہے ہی ہیں. لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ چیز تو فی نفسی ہی حلال ہیں. کوئی مرغی کا گوشت بیچ رہا ہے، کوئی چاول بیچ رہا ہے، کوئی دال بیچ رہا ہے، کوئی تیل بیچ رہا ہے، اور وہ چیزیں پاک ہی ہیں، مطلب حلال ہی ہیں، مگر چوری کے پیسوں سے اس کو خریدا. تو اب یہ چیز جو آپ نے سود کے پیسوں سے، چوری کے پیسوں سے وہ چیز خریدی، تو اب وہ چیز تو حلال تو ہے مگر وہ طیب نہیں ہے، وہ خبیث ہو گئی ہے. اس کو میں آپ کو یوں سمجھا سکتا ہوں ایک مثال کے ذریعہ کہ ہمارے کپڑے جو ہم پہن کر نکلیں اور ہمارے کپڑوں پر دو چیزیں گری. ایک چیز تو وہ ہے کہ کچھ پیشاب کے ناپاک قطرے گر گئے، تو اب جو نفیس طبیعت کا بندہ ہوگا نا، جو پاکیزہ طبیعت کا، وہ اگرچہ پیشاب کے قطرے نظر نہیں آ رہے مگر پھر بھی وہ ایسے کپڑے پہننا گوارا نہیں کرتا، جتنا ہو سکے اتنا جلدی یا تو اس کو دھل دیتا ہے یا نکال دیتا ہے. لیکن انہی کپڑوں پر اگر شربت گر جائے، دودھ گر جائے، تو شربت اور دودھ یہ تو پاکیزہ ہے، یہ تو نجس اور ناپاک نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ شربت اور دودھ گر گیا تو آپ کو کپڑا، اگرچہ کپڑا ناپاک نہیں ہوا مگر گندا ضرور ہو گیا. تو اسی طرح سے وہ حلال طریقے سے حاصل کیا گیا، وہ حلال تو ہیں مگر خبیث ہونے کی وجہ سے ویسا ہی گندا ہیں
جیسے آپ کے اور ہمارے کپڑوں پر دودھ اور شربت گرنے پر کپڑا گندا ہو جاتا ہے، تو اگر ہمارے جسموں پر پیشاب کے ناپاک قطرے گرے تو ہم جسم پر کپڑا فوراً نکال دیتے ہیں، لیکن جب آپ کے اور ہمارے جسم پر دودھ یا شربت گرے تو ہم کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ گندا لگتا ہے۔ تو پھر اس غذا سے بھی ضرور بچیں جو کہ حرام ہے، مگر اس غذا سے بھی بچیں جو حلال ہے مگر غلط طریقے سے حاصل ہو کر کے خبیث بن گئی ہیں۔ چونکہ کپڑوں کو اگر ناپاک قطرے ناپاک کر رہے ہیں تو پاک چیزیں بھی کپڑوں پر گر کر کے کپڑوں کو گندا تو کر رہی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں صرف حلال کا پابند نہیں کیا، اللہ نے ہمیں حلال کے ساتھ طیب کا پابند کیا ہے کہ تم حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ۔ اور خدا کی قسم اس پر ہے نا، کبھی ایک مرتبہ بندے کو 40 دن تک خوب احتیاط سے ذرا پابندی کر کے دیکھو جی، ہے نا بات۔ حضرت عمر کا وہ واقعہ ہے نا کہ ایک عورت پر ایک شخص اس کو فریفتہ ہو گیا، تو عورت نے کہا کہ عمر کے پیچھے 40 دن تک نماز پڑھ لے، بعد میں تیری بات پر میں غور کروں گی۔ 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد 40ویں دن وہ عورت راستے پر کھڑی تھی، مگر اب یہ جاتا ہے تو نگاہ اٹھاتا ہی نہیں ہے، نگاہ جھکائے ہوئے ہی جا رہا ہے۔ تو عورت نے پوچھا اب کیا ہو گیا؟ کہ عمر نے دل کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو دور ہے دین سے وہ تو دور ہی ہیں، ان تک بھی پیغام پہنچاؤ، مگر آپ اللہ کے فضل سے وقت دیتے ہو، ہر سنی اجتماع میں بیٹھتے ہو، تو شبہات سے بچ کر ذرا 40 دن تک پرہیز کر کے دیکھو، پھر دیکھو سوچ کیسی پاکیزہ بن جاتی ہے، پھر دیکھو روح کو کیسا نور ملتا ہے، پھر دیکھو باطن کو کیسا کمال ملتا ہے، پھر دیکھو دین کی ہر بات پر سر جھکانے کا کیسا انداز ملتا ہے، پھر بندہ چوں چرا نہیں کرتا، کیوں کیا کیوں میں کروں میرے لیے کیوں، یہ ساری باتیں ہی ذہن سے نکل جائے گی۔ اس لیے کہ اسلام نے جس حلال طیب کا ہمیں پابند کیا اسے ہم استعمال کریں گے تو ہم بھی حلال طیب ہو جائیں گے، ہماری سوچ بھی حلال طیب ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ساتھیو ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں ایک حدیث پاک عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہے یطیل السفر اشعث اغبر، بہت لمبا سفر کر کے آ رہا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں ایک مسافر ہیں کہ جس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، اس لیے مسافروں سے اہل ایمان درخواست کرتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، اور بالخصوص حرم سے کوئی مسافر آ جائے حج پڑھ کے وہ بھی، تو سرکار فرماتے جب تک گھر میں نہیں آیا دعا کرا لے اسے، وہ جس کے لیے دعا کرے گا اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ تو مسافر کی دعا مستجاب ہیں، مگر سرکار فرماتے ایک بندہ یطیل السفر، بہت لمبا سفر کر کے نکلا، اور سفر کے آثار بھی ایسے کہ بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہیں، اور یمد یدیہ الی السماء، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے یا ربی اے میرے رب، اے میرے رب، مگر سرکار فرماتے مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام فانا یستجاب لذالک۔ سرکار فرماتے مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، وہ حرام کی غذا کھاتا ہے۔ تو سرکار فرماتے اگرچہ لمبا سفر کر کے آیا ہے، اگرچہ یا ربی پکار رہا ہے، اگرچہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر رہا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرنے کی اجازت اس لیے بھی ہے کہ آسمان دعاؤں کا قبلہ ہے۔ یہ علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے
یعنی مومن اور سرکار نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں نا آسمان کی طرف، تو وہ جہد کے لیے نہیں۔ مفتی صابر صاحب نے آپ نے سوال کیا تھا تو بتایا تھا نا کہ اللہ کو کئی لوگ اوپر والا کہتے ہیں، وہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں۔ تو یہ جو ہاتھ اٹھا کر یا اوپر دیکھتے ہیں تو پھر یہ بھی ناجائز ہونا چاہیے؟ کہا نہیں، یہ ہاتھ اوپر اٹھا کر یا اوپر دیکھتا ہے تو اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کا قبلہ آسمان میں ہے۔ تو اب یہ بندہ آسمان کی طرف ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے، یا رب بھی پکار رہا ہے، لمبے سفر سے بھی آیا ہوا ہے، سفر میں ہے، اور وہ غبار آلود بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، مگر سرکار فرماتے ہیں اس کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سب حرام ہے، تو اس کی دعا اللہ کیسے قبول فرمائے؟ تو اس لیے ساتھیوں، یہ یا ایھا الذین آمنو کے ذریعہ اہل ایمان کو اس چیز کا حکم دیا گیا، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھانے کے بعد بھی بندہ چونکہ کبھی زیادہ کھا لیتا ہے تو پھر چورن کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، اللہ فرماتا ہے کھا لو تو شکر کا چورن بھی استعمال کرو، وشکرو، شکر ادا کرو، ان کنتم اگر تم اللہ کی عبادت گزارو تو تم یہ کرو، یہ قرآن کا حکم ہے، یعنی یہی انداز ہے، ان کنتم ایھا تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ الرحمن میں اور آپ سب حلال طیب کا اہتمام کرتے ہیں اور انشاءاللہ مزید استقامت سے کریں گے اور شبہات سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری روحوں میں بھی نور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال طیب کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔